السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈنگ کیسی ہوگی کیونکہ میرا دوسرا ٹیب بند ہے لائٹ آف ہونے کی وجہ سے، تو مجھے نہیں پتا کہ میں ریکارڈنگ ٹھیک سے کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اس فون پہ کر رہی ہوں پہلی دفعہ، تو دعا کرتی ہوں کہ ٹھیک سے ہو جائے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے جنون یارم، چھٹی ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ آنا تھا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنون یارم قسط نمبر 6، سیکنڈ پارٹ، تحریر ارید شاہ۔ معصومہ، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا۔ معصومہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے کام کی طرف متوجہ رہی۔ لیلی بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بار بار معصومہ کے پاس جا رہی ہے۔ معصومہ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس سے سوال کیا تو معصومہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام کی طرف لگ گئی۔ یار پلیز یوں مت کرو، خفا مت ہو، بات تو کرو، کم سے کم کچھ پتا تو چلے مجھے، کیوں ناراض ہو تم؟ وہ اب جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ معصومہ، یار کچھ تو بتاؤ نا، اس طرح سے ناراض کیوں ہو تم؟ تم نے مشرف کو میرے پاس آنے سے منع کیا ہے کیا؟ وہ صبح سے مجھ سے نہیں ملا، اب جیسے وہ اصل مدعے پر آئی تھی۔ میں نے مشرف کو کچھ نہیں کہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا موڈ نہ ہو تم سے بات کرنے کا، اس کو بخار تھا رات سے، اور پلیز مجھے میرا کام کرنے دو، وہ اگنور کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ کیوں کام کرنے دوں؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم کسی بات پر ناراض ہو تو کم سے کم شیئر تو کرو نا، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ پہلی دفعہ تو اسے کوئی دوست ملی تھی اور وہ بھی اس سے روٹھ گئی تھی، اور اسے تو منانا بھی نہیں آتا تھا، وہ بس رو دینے کو تھی۔ نہیں ہوں میں ناراض تم سے، یار کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ معصومہ کا جواب اب بھی لیا دیا سا تھا۔ اب کی دفعہ وہ بھی غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ دروازہ بھی اس نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ اوئے، میں نے کچھ زیادہ کر دیا کیا؟ لگتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے لیلی کو دیکھا تھا جو صوفے پر بیٹھی میگزین اٹھائے اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھی۔ ایک انسان جس کو ٹھیک سے دوستی کا مطلب بھی نہیں پتا، اس سے تم اس طرح روڈلی ہو کر بات کرو گی تو شاید وہ ایسا ہی ری ایکشن دے گا۔ لیلی نے کندھے اچکائے تھے۔ اچھا، مطلب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا میں جا کر اسے مناؤں؟ اس نے اس سے سوال کیا۔ یہ تمہارا کام ہے معصومہ،
تم نے کرنا ہے۔ تم کس طرح سے بات کرو گی تم خود دیکھ لو۔ مجھے تو ڈیول کا آرڈر ہے کہ آج رات کو اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تم نے ہی اسے کڈنیپ کرنے سے منع کیا ہے، اب ڈیول کو جواب تم دو گی۔ لیلا نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی، جبکہ معصومہ اس سے مشورہ لیے بغیر ہی اوپر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ معصومہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بری طرح بیڈ پر پڑی سسک رہی تھی۔ معصومہ کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اس طرح کیوں رو رہی تھی؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ یوں اپنی حالت خراب کرتی۔ خیام، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی، جبکہ وہ ناراضگی سے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے اور بھی زیادہ رونے لگی۔ خیام، یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو تم؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ناراض میں تھی تم سے، اور تم خود اس طرح سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کے نخروں پر وہ اسے یاد کروانے لگی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ تو میں پوچھ تو رہی تھی نا تم سے کہ کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے منہ پھولائے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں تم سے اس لیے ناراض تھی کیونکہ تم نے لیلا کے سامنے جھوٹ بولا۔ تم مجھے ان جنوں والی باتیں بتاتی تھی اور تم نے لیلا کے سامنے کہہ دیا کہ تم نے مجھ سے کبھی یہ بات کی ہی نہیں۔ تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں لیلا کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ تم نے اس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی میری بیسٹ فرینڈ مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ معصومہ کا انداز ایموشنل تھا۔ خیام سر جھکا گئی۔ سب مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا۔ تم میری دوست ہو، اس لیے میں نے تمہیں جن والی بات بتائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے لیلا ان باتوں پر یقین کرے گی؟ وہ زور سے ہنسے گی مجھ پر اور تم پر بھی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ معصومہ اس کے جھوٹ کے پیچھے کی وجہ جان کر صرف مسکرائی تھی۔ وہ کرے گی تم پر یقین۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے لیلا میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور وہ میری ہر بات پر یقین بھی کرتی ہے۔ میری طرح تم بھی اس کی دوست بن جاؤ۔
وہ تمہاری بھی ہر بات مانے گی، دیکھ لینا۔ اس نے جیسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا۔ جب دروازہ کھولتے ہوئے لیلی اندر داخل ہوئی۔ یقین نہ آئے تو اسے بتا کر دیکھ لو، اس نے لیلی کو اندر آتے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ کون سی بات بتانی ہے تم نے مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، اور وہ ساری باتیں جو اس نے معصومہ کو بتائی تھی وہ آہستہ آہستہ لیلی کو بتانے لگی تھی، جبکہ لیلی اس کی ساری باتیں سمجھتے ہوئے کافی ساری چیزوں کا اندازہ لگا چکی تھی۔ معصومہ مشرف کی طرف مصروف ہو گئی۔ جب لیلی نے بیٹھے بیٹھے ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ واؤ لیلی، میں بہت امپریسڈ ہوں آپ سے۔ آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ آپ نے 2 ہی دن میں اس کی ڈریسنگ سینس چینج کروا دی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ مسز ازمیر کافی خوشی سے بول رہی تھی جب مسٹر ازمیر وہاں داخل ہوئے۔ آئیے ازمیر، اس سے ملیں۔ یہ لیلی ہے۔ یہی آج کل حیام کا خیال رکھ رہی ہیں۔ میں نے حیام کی گرومنگ کے لیے انہیں یہاں رکھا ہے۔ مسز ازمیر نے تعارف کروایا تھا، جبکہ مسٹر ازمیر کی نگاہیں تو لیلی پر جم سی گئی تھیں۔ ہیلو مسٹر ازمیر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، آج آپ کو دیکھ بھی لیا۔ ویسے تو آپ کو کافی سارے نیوز چینلز اور نیوز پیپر پر دیکھتی ہی رہتی ہوں، لیکن اس طرح فیس ٹو فیس مل کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، لیلی ایک اداس سے کہتی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی، جبکہ ازمیر کتنی ہی دیر اس کا ہاتھ یوں ہی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اسے دیکھتا رہا تھا۔ جب مسز ازمیر نے آہستہ سے لیلی کا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور جس انداز میں اس نے ازمیر کو گھورا تھا، لیلی کی ہنسی نکل گئی۔ لگتا ہے میں مسٹر ازمیر کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ گھر کے اندر ٹوٹل 17 ملازم کام کرتے ہیں، جو کہ صرف ملازم ہی ہیں۔ ان کا کام گھر کے کام کرنا ہے۔ باقی گھر کے باہر 3 گارڈز کھڑے ہیں، اور 3 گارڈز ہر وقت ازمیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ حیام کہیں آتی جاتی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی 2 گارڈز رکھے گئے ہیں، جو ہر وقت دروازے کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ کافی ایکٹیو لوگ ہیں، اور ازمیر ان پر نظر رکھتا ہے۔ ان گارڈز کی نظر حیام سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹتی۔
رات کے وقت بھی یہ لوگ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ حیام کو خاص طرح کی دوائیاں دی جاتی ہیں جن کی انفارمیشن مجھے انٹرنیٹ سے نہیں مل رہی، لیکن مجھے لگ رہا ہے ان دوائیوں میں کوئی نہ کوئی جھول ہے۔ میں نے اس کی ایک میڈیسن چیک کی تھی، وہ باہر ڈبے پر کیپسول لکھا تھا، لیکن اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس تھی۔ انٹرنیٹ پر چیک کیا تو وہاں پر کوئی کیپسول ہی دکھائے جا رہے تھے جو کہ دماغ کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن حیام کو اصل میں وہ میڈیسن نہیں دی جا رہی جس میڈیسن کا وہ کور ہے، اسے کوئی اور دوائی دی جا رہی ہے۔ میں نے کچھ تصویریں بنائی تھیں اس میڈیسن کی انفارمیشن چیک کرنے کے لیے، مجھے نہیں ملی تو میں نے حیام کی میڈیسن ہی چرا کر لیب میں بھیج دی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے معصومہ کو بتا رہی تھی، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو حیام کو پاگل پن کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ اس دوائی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ معصومہ اس کی بات پل میں سمجھ گئی تھی۔ لیلی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نے سوچا ہے رات کو 2 بجے کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ آخر یہ گارڈز رات کو کبھی نہ کبھی تو سوتے ہی ہوں گے ساری رات، تو وہ حیام کے سر پر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ باقی جس کا ذکر وہ کر رہی ہے یہ وہی لڑکا ہے، باقی جس جن کا ذکر وہ کر رہی ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کی بات ڈیول کر رہا تھا، جو رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ اس لڑکے کی کیا سٹوری ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا کہ، لیکن ڈیول نے کہا ہے کہ امجد نے اس لڑکے کا بھی یارم کو بتایا تھا، یعنی کہ وہ بھی کوئی انجان انسان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی انجان انسان نہیں ہے یا وہ حیام کا بوائے فرینڈ ہے یا پھر اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ مجھے تو یہ پیار محبت کا ہی چکر لگ رہا ہے، تو وہ حیام کے سامنے اس طرح کی پرسنالٹی کیوں بنا رہا ہے کہ وہ اسے جن سمجھنے لگی ہے؟ لیلی کی بات مکمل سننے کے بعد معصومہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جن والی ساری کہانیاں ہیں نا، یہ ان میڈیسن کی وجہ سے حیام بناتی ہے جو اس کے دماغ پر غلط اثر کر رہی ہیں۔ اس لڑکے کے بارے میں فی الحال مجھے کچھ نہیں پتا، اسی لیے میں تمہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ جب ڈیول کو بہتر لگے گا تب ہم سے شیئر کر لے گا، اور اس کے دماغ میں یہ جو جن والی باتیں ہیں شاید ازمیر نے ڈالی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اسے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ کو تقریباً 11 سال ہوئے ہیں۔
یعنی کہ جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی تب اس کی عمر یہی کوئی 6-7 سال ہوگی، اور وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں کو کسی جن نے مارا ہے۔ تو تم یہیں سے سمجھ جاؤ کہ یہ جن والا کانسیپٹ اس کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، اسے زبردستی جن والی کہانی پر یقین کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس کا باپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا، وہ شروع سے ہی اپنے تایا اور تائی کے ساتھ زیادہ رہی ہے۔ شاید ان لوگوں نے اسے چھوٹی عمر سے ہی ڈرایا ہوگا، لیکن یہ جو بیسمنٹ والی کہانی ہے یہ سچ ہے۔ اور جس طرح ڈیول نے کہا تھا کہ یہ راز اس بچوں والے کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ کنیکشن تو لگتا ہے، لیکن یہ موم والا سسٹم مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کس طرح کی موم ہے جو بچوں کو جلدی نقصان نہیں دیتی بلکہ ان کے جسم کے سارے پارٹس کو جما دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے برف انسانی جسم کو جما دیتی ہے۔ لیلی پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ معصومہ حیران سی اسے سن رہی تھی۔ یار، یہ ساری چیزیں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارا کام صرف خیام کو ڈیول سر کے پاس پہنچانا ہے، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی؟ خیام کے لہجے میں اس کی تائی امی یا تایا کے لیے کوئی پیار محبت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ خیام کو ان لوگوں سے دور کر دینے سے خیام کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑے گا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم نے نوٹ کیا، خیام اکثر اپنی تائی امی کے سامنے بات نہیں کرتی۔ تایا کے آتے ہی وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں کوئی خاص بانڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی مسز ازمیر کے لہجے میں خیام کے لیے کوئی محبت فیل ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہر چیز کو نوٹ کر رہے تھے، ان کی نظر ہر چیز پر تھی۔ ہاں، یہ چیز تو میں نے پہلے دن سے ہی نوٹ کی تھی۔ خیام ان لوگوں سے کوئی پیار محبت نہیں کرتی، اور یہ چیز ہمارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے خیام کو کہا تھا کہ جلد ہی اس کی زندگی سے یہ جن وغیرہ نکل جائیں گے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، وہ عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرے گی۔ میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ دنیا گھومنے جا سکتی ہے۔ تم جانتی ہو یہ بات سن کر وہ کتنی خوش ہوئی۔ وہ آگے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ مشرف کو ساتھ لے کر جائے گی دنیا گھومنے کے لیے۔ معصومہ نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، مطلب اسے آزادی چاہیے اور ہم اسے آزادی دلوائیں گے، لیلی نے یقین سے کہا تھا، جبکہ معصومہ
ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ پانچوں اس بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ پلان تیار تھا۔ اندر صرف لیلی اور معصومہ جانے والی تھی۔ حضر کے کہنے کے مطابق لیلی نے حویلی کے پورے ایریا میں ہڈن کیمراز لگا دیے تھے، جس کی مدد سے حضر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حویلی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی بلوٹوتھ ڈیوائس کان کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ دونوں اندر جانے کو تیار تھے۔ گڈ لک! کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تم لوگوں کی چھوٹی سی غلطی بھی یہاں بہت بڑا نقصان کروا دے گی۔ یارم ان لوگوں کو کہہ رہا تھا، جبکہ وہ چاروں ہی اس کے آرڈرز فالو کرنے کے لیے تیار تھے۔ شارف، تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ گے۔ اگر گارڈز نے کسی بھی طرح کی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تو تم سنبھال لینا، یارم نے کہا۔ تو لیلی نے گاڑی سے نکلتے ہوئے پٹرول کی بوتل اور ایک لاش گاڑی کی ڈگی سے نکالتے ہوئے اپنے کندھے پر اٹھائی تھی۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ شارف باہر ہی رک گیا تھا۔ یارم اور حضر گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ بڑے دروازے کے پاس ایک گارڈ کھڑا ہے، اسے بے ہوش کر دو، نقصان مت پہنچانا۔ اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جبکہ ازمیر حویلی کی دوسری سائیڈ کی طرف بنے گارڈن کے پاس کرسی رکھ کر لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے۔ احتیاط سے کام لینا، کسی طرح کی غلطی مت کرنا۔ حضر نے پورے گھر پر نظر پھیرتے ہوئے لیلی کو بتایا تھا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی۔ ازمیر اب تک جاگ رہا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے رات کو سونا نہیں ہے کیا؟ کمینہ ٹھڑکی، اب تک کتا جاگ رہا ہے، لیلی نے معصومہ کو بتایا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود پٹرول کی بوتل اور کندھے پر اٹھایا وجود لیلی کو کافی امپریس کر رہا تھا۔ وہ نازک سی دکھنے والی لڑکی اپنے کندھے پر ایک نازک سے وجود کو اٹھائے ہوئے تھی، جو کہ ایک کورین لڑکی تھی۔ پچھلے 4 سال سے وہ دنیا بھر سے لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی فحاشی کا کام لے رہی تھی۔ آج رات ہی لیلی نے اسے ٹھکانے لگایا تھا اور پھر اس کو وہاں پھینکنے کے بجائے اس کی لاش کو ڈگی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ یارم کے پلان کے مطابق لاش کو اسی گھر میں خیام کے کمرے میں چھوڑنا تھا۔ لیلی، اگر تم تھک گئی ہو تو پٹرول کی بوتل مجھے دے دو، معصومہ نے بڑی معصومیت سے کہا تھا، جبکہ لیلی نے اس سے گھورا تھا۔ لاش اٹھانے کی بات نہیں کی تھی اس نے، جو سچ میں وزنی تھی۔ اسے وہ چھوٹی سی پٹرول کی بوتل چاہیے تھی
جسے وہ آسانی سے اٹھا سکے، لیکن اس کو بھی اٹھانا آسان نہیں تھا۔ یہ احساس اسے تب ہوا تھا جب اس نے پیٹرول کی بوتل اس کے حوالے کی تھی۔ یہ تو اچھی خاصی بھاری ہے لیلا، تم نے اس کو کیسے اٹھا کے رکھا تھا؟ وہ پریشانی سے پوچھتی حیام کے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ بس میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے سرگوشی نما آواز میں بتایا تو معصومہ نے اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اندر کوئی اور شخص موجود تھا، شاید وہ ہڈی والا۔ یقیناً اس نے بھی کسی نہ کسی کو محسوس کر لیا تھا دروازے پر۔ تب ہی تو اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہونے کے لیے کھڑکی سے نیچے کی طرف کود گیا تھا۔ اس کے کودنے پر دروازے کے ایک سائڈ پر چھپے شارف نے الرٹ ہوتے ہوئے اپنی پستول اٹھائی تھی۔ شارف اس کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دوسری طرف سے پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جبکہ وہ شارف کو دیکھتا، اس کی گولی چلنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ کون تھا وہ وہاں؟ شارف، تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنے کان میں یارم کی آواز سنائی دی۔ عورت زبے، وہ بربرایا تھا، جبکہ یارم مسکرایا تھا۔ اس کا شک درست نکلا تھا۔ ڈیول ڈیول، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ لڑکا وہی ہے جو اس سے ملنے آتا ہے۔ ہمارا شک درست نکلا، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ فی الحال اس لڑکے کو ایک سائڈ کرو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اس لڑکے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اسے جانے دیا، شارف نے کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ یارم بھی خاموشی سے گاڑی سے نکلتا حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ خضر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا کچھ بھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس عورت کو کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھاتی بیڈ پر لیٹا چکی تھی۔ اسے مارتے ہوئے اس نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا کہ اس کی جسمانیت بالکل خیام جیسی تھی۔ اس لڑکی کی عمر 35 سے اوپر تھی، لیکن پھر بھی وہ کورین لڑکی اپنا اس طرح سے خیال رکھتی تھی کہ وہ بالکل کوئی چھوٹی سی بچی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے آہستہ سے خیام کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تم اسے اٹھا کر باہر نکلو، تب تک میں اس کمرے کو آگ لگاتی ہوں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ معصومہ نے بڑی مشکل سے
خیام کے وجود کو اٹھایا تھا۔ اسے تو اس دنیا کا سب سے بھاری وجود اپنے بیٹے کا لگتا تھا۔ کیا کھاتی ہو معصومہ؟ کیا معصومہ، کھاتی نہیں ہو کیا؟ گرا دو گی بچی کو؟ لے کر جاؤ اسے یہاں سے باہر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے کوئی اندر داخل ہوتا انہیں چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں لے کر جا رہی ہو اسے؟ وہ دونوں گارڈز ان کے سامنے کھڑے تھے۔ معصومہ کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا اور اس کے مطابق لیلی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن لیلی چلتی پھرتی تلوار تھی۔ تمہارے باپ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، تم لوگوں نے بھی چلنا ہے کیا؟ لیلی اس کی طرف آتے ہوئے دبنگ انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی خوبصورتی سے امپریس ہوتا وہ حباست سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب لیلی نے اگلے ہی لمحے ایک زوردار کک اس کی ٹانگوں کے بیچ ماری تھی، وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ زیادہ بلند ہوتی، لیلی نے اپنی زوردار ٹانگ اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ دور جا کر گرا تھا۔ کافی آواز پیدا ہوئی تھی، جبکہ وہ دوسرے والے کا سر پکڑ کر دیوار پر انتہائی شدت سے مار چکی تھی۔ معصومہ نے خیام کو ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے کمرے میں پیٹرول چھڑکا تھا۔ وہ اپنے پلان میں کسی طرح کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کمرے میں ایک نہیں بلکہ تین تین لوگ جل کر مریں گے۔ معصومہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ بھی زندہ۔ آخر ساری انفارمیشن ان سے ہی تو نکلوانی ہے۔ اس نے دو ہٹے کٹے گارڈز کو زمین پر بے حال پڑے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ کمرے کو آگ لگاتے ہوئے خیام کو باہر رکھنے کے بعد ایک آدمی کو کھینچتے معصومہ نے باہر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھاری وجود باہر لانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھاری وجود معصومہ سے ہل تک نہیں پایا۔ لیلی نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی ہیل کی پرواہ کیے بغیر اس ہٹے کٹے آدمی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بچے کو اٹھا رہی ہو۔ معصومہ تو بس بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ میری ہیلپ کرو اس دوسرے آدمی کو اٹھانے میں، یہ بھی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، اس نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معصومہ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پھر اپنی پوری جان لگا کر اس آدمی کو لیلی کے دوسرے بازو پر گرانا چاہا تھا۔ لیلی، تم انسان ہی ہو نا؟ وہ اس دوسرے آدمی کو بھی اپنے کندھے پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی تھی جب معصومہ نے حیرت سے پوچھا، خیام کو حفاظت سے میرے پیچھے لے کر آنا، لیکن کمرے کو آگ لگانا مت بھولنا۔ وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف چل دی تھی۔ اس کی کیٹ واک بھی
جاری تھی۔ ہائی ہیلز میں وہ دو 80 کلو کے مردوں کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ معصومہ کو شک تھا کہ وہ انسان اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ معصومہ کو شک تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری دنیا سے آئی ایلین ہے، کیونکہ معصومہ تو ان مردوں کو ہلانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی، لیکن وہ لیڈی ڈیول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے معصومہ نے اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ہائی ہیل میں کیٹ واک پر وہ بس بے ہوش ہو کر گرنے کو تھی۔ اس نے خیام کو بڑی مشکل سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے کو آگ لگائی تھی۔ لیلا، مجھے تو کبھی نہیں اٹھایا، اس طرح اپنی باہوں میں خضر نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، انہیں گاڑی میں ڈالو، وہ غصے سے اسے ڈانٹ کر بولی۔ میں نہیں بولتا تم سے، تم نے کبھی اس طرح مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھایا۔ وہ ان دونوں کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہوئے بولا تھا، ان دونوں کو گاڑی، جبکہ معصومہ خیام کو لے آئی تھی۔ یارم بھی تیزی سے گاڑی کی طرف آیا تھا اور شارف بھی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ حویلی سے بدبو اٹھنا شروع ہو چکی تھی، آگ ہر طرف پھیل چکی تھی۔ جبکہ خضر نے اسکرین کی طرف دیکھا تھا، وہ باہر بالکنی کے قریب اپنا لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ تبھی تو اسے اب تک احساس نہیں ہوا تھا، لیکن پھر شور نے احساس بھی دلا دیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی چیخ و پکار بھی گونجنے لگی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ خیام، جس کی سالگرہ آج سے 10 دن کے بعد تھی، جو 10 دن کے بعد اسے کروڑ نہیں بلکہ ارب خرب پتی بنانے والی تھی، وہ مر چکی تھی۔ یعنی کہ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی ساری دولت بھی ضائع ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی بے حد محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یارم کے لمس پر وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دنیا بھر کی وجاہت سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ روح کے لیے اس دنیا کا سب سے حسین مرد تھا۔ دلکشی ختم تھی اس پر۔ یارم کاظمی، سکون نہیں ہے آپ کو؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو شدت سے چومتا اس کے ماتھے سے سر ٹکا گیا تھا۔ میرا سکون تم ہو رخ، تمہارے بغیر کہیں سکون نہیں۔ وہ اس کے بھرے بھرے سرخ گالوں کو اپنے لبوں سے دباتا دلکش انداز میں بولا تھا، جبکہ شدتیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ اس پر اپنا لمس بکھیرتا اپنی جسارتوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ اچھا جی، تو پھر تو آپ کو
بڑا مزہ آتا ہوگا اپنے سکون کو بے سکون کر کے۔ نیند آ رہی ہے مجھے، آپ کی وجہ سے 2 دن سے نہیں سوئی۔ ایک رات اور جاگ لو میرے ساتھ، میں تمہیں پیاری پیاری کہانیاں سناؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اپنا ارادہ بتا گیا، مجھے نہیں سننی آپ کی کہانیاں۔ وہ اس کے لبوں کی بے قراریاں سہتی اپنا حصار اس کے گرد مضبوط کر گئی۔ آسانی سے مان جاؤ ورنہ بہت تنگ کروں گا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنے باڈی گارڈ کو جگا کرنا ایسا ڈشوں ڈشوں کرواؤں گی کہ ساری ہیرو گردی نکل جائے گی۔ اس نے دوسرے بیڈ پر گہری نیند میں سوتے رویام کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ایک موٹا سا ٹیڈی بیئر اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند سو رہا تھا۔ یارم کا دھیان پہلے کیوں نہیں گیا تھا اس کی طرف؟ یہ ٹوئے کدھر سے آیا؟ وہ روح کو چھوڑتا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا۔ درک بھائی لائے ہیں رویام کے لیے۔ جب سے رویام کو یہ ملا ہے اسی سے کھیلے جا رہا ہے، مسلسل اسے اپنے ساتھ لگائے گھوم رہا ہے۔ اتنی مشکل سے اٹھا پا رہا تھا وہ، اسے رویام سے بھی بڑا لگ رہا ہے۔ کتنا پیارا ہے نا؟ روح خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ یارم کی آنکھوں میں تو عجیب سا غصہ آ گیا تھا۔ لائٹ بلب کی روشنی میں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے صرف ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ اندھیرے میں وہ رویام کی باہوں میں اس ٹیڈی بیئر کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے لگا تھا شاید رویام کے اوپر بلینکٹ ہوگا، اسی لیے اس کی جگہ کافی کورڈ ہے۔ وہ اسے تنگ کیے بغیر روح کے پاس آیا تھا، لیکن اب یہ دیکھ کر کہ رویام اپنی باہوں میں ٹیڈی بیئر کو بھرے سو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتر آئی تھی۔ یارم، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو سونے دینا، اسے مت جگائیے گا، پھر صبح وہ آپ کو نہیں سونے دے گا۔ ٹھیک سے بدلے نکالتا ہے میرا بچہ، میرے بھی سارے بدلے نکالے گا آپ سے، روح مزے سے بول رہی تھی، جب اچانک اس نے رویام کی باہوں سے اس ٹیڈی بیئر کو کھینچ نکالا تھا۔ اس کے اچانک کھینچنے پر رویام کسمسایا تھا، لیکن گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ جاگا نہیں تھا۔ یارم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ٹیڈی بیئر کو سامنے اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 3 فٹ اس کا سائز تھا، اور جس طریقے سے رویام نے اسے اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا، یارم تو جل بھن گیا تھا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ آج کے بعد میرے بچے کے لیے اس طرح کے تحفے نہ لائے، ورنہ جان سے جائے گا۔ وہ اسے زمین پر پھینکتے ہوئے اپنی جیب سے
لائٹر نکال چکا تھا، جبکہ روح تو بس حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی جب یارم جھکتے ہوئے لائٹر جلا کر ٹیڈی بیئر کو زمین پر رکھے آگ لگا گیا تھا۔ یارم، یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا پیارا تھا وہ، آپ نے ایسا کیوں کیا یارم؟ وہ ریام کو اتنا پسند تھا، صبح سے ریام اس کو لے کر کتنا خوش تھا، آپ کو اندازہ بھی ہے یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ پریشانی سے زمین پر پڑے ٹیڈی بیئر کو جلتے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کر گیا تھا کہ کہیں وہ اس ٹیڈی بیئر کی وجہ سے خود کو نہ جلا لے۔ نہیں ہے پسند وہ ریام کو، اور نہ ہی ریام کو کبھی وہ چیز پسند آئے گی۔ یارم، ریام کے لیے ہم دونوں کے علاوہ شونو کافی ہے، اسے فضول میں ان سب چیزوں کی عادت مت ڈالو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کا دھیان کسی اور چیز پر۔ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ آج کے بعد اس طرح کے تحفے میرے بیٹے کے لیے نہ لے کر آئے، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا ایسی فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرے۔ اس کی سوچ میں صرف اس کے ماں باپ ہونے چاہئیں، اس کی محبت صرف ہم دونوں کے لیے ہونی چاہیے، کسی تیسرے کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتا، بے شک وہ کوئی چھوٹا سا بے جان ٹوئے ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے شونو کو برداشت کر لیتا ہوں میں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ خود میرے لیے عزیز ہے، لیکن اس طرح کی بے جان چیز کو اپنے بیٹے کی باہوں میں دیکھ کر میرا دل جلتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ روح، میرا بیٹا کسی تیسری چیز پر دھیان دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنے باپ کو اس طرح اپنی باہوں میں لے کر سو سکتا ہے، مجھے نہ تو اپنی بیوی کے ارد گرد کوئی اس طرح کی چیز قبول ہے، اور نہ ہی اپنے بیٹے کے ارد گرد۔ یقیناً ریام صبح تک اس ٹوئے کو بھول جائے گا، تو اس کے جاگنے سے پہلے یہ جگہ صاف کر دینا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ریام کے قریب آتے ہوئے اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ راکشس بابا، ڈنڈے بابا، جیلس بابا، چاکلیٹ راکشس بابا، گندے بابا، جیلس بابا چاکلیٹ دو۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے نیند میں بڑبڑایا تھا، جبکہ یارم مسکراتے ہوئے چاکلیٹ کے بجائے دودھ کی بوتل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں ایک دفعہ پھر سے گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ روح بس اس کا انداز دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔
یارم کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ پہلے اس کے لیے وہ جنون کی ہر حد پار کر جاتا تھا، اور اب اس کے جنون میں اس کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا۔ لیکن کیا اس کا بیٹا یارم کاظمی کا جنون برداشت کر سکتا تھا؟ وہ پریشان سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے جاگنے سے پہلے اس کے نئے نویلے دوست کی لاش ٹھکانے لگانی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے ماموں جان کا لایا تحفہ اس کا باپ جلا چکا ہے تو وہ بہت روتا۔ صبح ریام کی آنکھ کھلی تو وہ یارم کی پیٹھ پر اپنی ٹانگ اور ہاتھ رکھے ہوئے آدھا اس پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے پیٹھ پر آدھا چڑھے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ روح کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ یارم گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا اور پھر دوسری نظر یارم کو۔ وہ اس کی پیٹھ پر چڑھتے ہوئے جمپ لگا کر یارم کی دوسری سائیڈ پر آ گیا تھا۔ جس طرف اس کا چہرہ تھا، وہ اس کے بازو کے بیچ میں اپنا ننھا سا چہرہ دیتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب آیا تھا۔ اس کی حرکت پر سوئے ہوئے یارم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ٹائٹ ہگ پر اسے اپنی باہوں میں بھرتا دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ ڈڈو، دودھ! اس کے سونے پر وہ اس کے کان کے قریب زور سے بولا تو یارم نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا تھا۔ میں کیا تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ وہ اس کے گال پر اپنی داڑھی رب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، تو مجھے جواب دے، تیرا کام کیا ہے؟ دودھ پینا اور سونا۔ اگر اس سے تھوڑا ٹائم بچ جائے تو چاکلیٹ ٹھوسنے لگتا ہے۔ بندہ کوئی کام دھندا بھی کرتا ہے، کوئی باپ کی مدد کرواتا ہے، کوئی ماں کی مدد کرواتا ہے۔ تجھے تو دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ہر وقت بس کھانا پینا سونا اور شولوں کے ساتھ کھیلنا۔ اس نے اپنے کاموں میں اضافہ کیا تھا۔ ہاں، وہ شونوں کے ساتھ کھیلتا بھی تو تھا۔ یارم اس چیز کو کیسے اگنور کر گیا تھا؟ ہاں، 24 گھنٹے اس کتے کی رسی پکڑ کر بھاگنا، یہ کیسے بھول گیا میں؟ وہ کتا نہیں، میرا شونو ہے۔ وہ کتا نہیں، میرا شونو ہے۔ وہ منہ بنا کر اس کی بات کاٹ گیا تھا، جبکہ اس کی معصومانہ گھوڑیاں یارم کو اس کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارے ہاں یار، وہ تیرا شونو کتا۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اپنی دھاڑی کی چبھن بڑھانے لگا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنے چوزے کے نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب اس کا موڈ بدل رہا تھا۔ اسے اپنے چوزے کی چوں چوں سننی تھی۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ روح نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اس کی چوں چوں شروع ہو گئی تھی، جبکہ یارم زور سے کہکا لگاتا اسے قابو
کرنے لگا تھا۔ روح بیبی، لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو، چھوٹی دعائیں مانگنے سے دعا دیر سے قبول ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھی تو یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگوں اور آپ یہاں میرے معصوم بچے کی حالت بگاڑ دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اسے یارم کی گود سے اٹھانے لگی تھی جب یارم نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے بیڈ کے دوسری طرف پھینکتے اس سے دوری بنائی تھی۔ تمہارا معصوم بچہ اتنا ٹیسٹی کیوں ہے؟ میں کھا جاؤں گا اسے آج۔ وہ اس کی گردن میں اپنی دھاری چبوتے ہوئے اپنے انداز میں لاڈ کر رہا تھا جبکہ روح اس تک پہنچنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ یارم، اس میں انرجی کی کمی ہے، اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا نا؟ وہ آپ سے ٹھیک سے مقابلہ نہیں کر پا رہا، ورنہ میرا بیٹا ایک ٹھشوں کرتا ہے تو آپ کمرے سے باہر جا کر گرتے۔ روح نے اسے رویام کی پاور بتائی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ اتنا اسٹرانگ ہے تمہارا بیٹا؟ اس نے امپریس ہونے والے انداز میں پوچھا تو رویام نے اپنے دونوں بازو اوپر کرتے اپنے ڈولے اس کو دکھائے تھے۔ واہ بھائی، یہاں تو بڑے ڈولے شولے بنے ہوئے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، ہم مسٹر رویام یارم کاظمی کو ابھی پاور دیتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کھڑا ہوتا، یقیناً اسے لے کر کچن میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس کی اسٹرانگنس بڑھا سکے، جبکہ اس کی ماما بچاؤ کی گردان ختم ہوتے ہی روح نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، یقیناً یارم نے اسے دودھ بنا کر دینا تھا اور پھر دودھ پیتے پیتے ہی اس نے سو جانا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ایک دفعہ پھر سے یارم کی رات والی حرکت کو سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شکر تھا کہ رویام کو اپنا ٹیڈی بیئر یاد نہیں تھا۔ اس نے ٹیڈی بیئر کے بارے میں پوچھا تک نہیں تھا اور جب تک کوئی اس کو یاد نہ کرواتا اس کو یاد نہیں آنا تھا۔ روح تو اسے کبھی بھی یاد نہیں کروانے والی تھی، ہاں لیکن اسے برا لگا تھا۔ وہ ٹیڈی بیئر رویام کو کافی زیادہ پسند آیا تھا، لیکن یارم کو پسند نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہو جس سے وہ پیار کرے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 3000 لائکس پر اور 1000 کامنٹس پر، جبکہ سبسکرائب 47.5 کے ہونے چاہیے تبھی آئے گی۔ جب تک میرا ٹارگٹ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک میں یار ستمگر کی ایپیسوڈ ڈیلی دوں گی۔ بے شک آپ ایک ویک تک نہ ٹارگٹ پورا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بیڈ کمنٹس کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ ناول آپ کی ڈیمانڈ پر آ رہا ہے۔ اس ناول کو سوائے اس چینل کے اور میں کہیں نہیں دوں گی۔ باقی یہ مکمل ہونے کے بعد کتاب میں آئے گا۔ کتاب کی قیمت ہوگی 3200 روپے۔ اگر آپ نے ایڈوانس بکنگ کروانی ہے تو ارید شاہ فیس بک پیج پر کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جنون یارم پڑھنے والے سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت میرے ناول یار ستمگر کو بھی دیں۔ ازبک دورانی کی بے تحاشا دیوانگی اور رائق دورانی کی بے باکی یقیناً آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس
اپنے موبائل میں نے ریکارڈنگ کمپلیٹ کر لی، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کر پاؤں گی، پہلی دفعہ کر رہی تھی تو کافی مسئلہ ہو رہا تھا۔ خیر کوشش کروں گی کہ آگے میں اپنا وہی ٹیب ہی چارج کروں جس پر آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کی عادت ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔